میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے, فیصلے جو ہیں وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں, ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ پھر بس دیکھیں نا, یہ بات سٹیپ ہو رہی ہے نا کہ اس ٹائم مخصوص لوگ مخصوص جگہوں پہ فیصلے کرنے والے لوگ وہ یہ تاثر حکومت بنا رہی ہے. خواجہ آصف تو کہہ رہے ہیں ہماری حکومت ختم کر دی جائے گی, آپ ان کے خدشات تو سنیں. دیکھیں وہ تو وہ چونکہ جو چیزیں ان کو نظر آ رہی وہ اس کے مطابق ہو رہی, لیکن ایک عام آدمی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ کس کی ٹل کس طرف ہے. یہ سوالیہ نشان ہے, یہ انصاف کے اس سفید بلڈنگ کے اوپر سوالیہ نشان بن رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا پابندیوں میں تو پابندیوں کے ویسے خلاف ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی سی سی میں اب یہ معاملہ جائے گا, آپ کی سی سی اپروو کرے گی, بالکل جب سی سی اپروو پابندی لگاؤ پی ٹی آئی پہ, جب سی ایس سی اپروو کرے گی تو میری اس میں کوئی اکت نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں بول رہا, آپ پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی خلاف رہی ہے, آپ کے لوگ خلاف. میں آج بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اوپر بینڈ لگایا جائے, لیکن اس پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اوپر بھی کچھ چیزیں لازم ہوتی ہے کہ وہ اس ملک میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ایک پلانٹڈ کر کے اس کو ایک سادہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دی ہے کہ یہ مسیح ہے, یہ مسیح نہیں, یہ ڈرامہ ہے, اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی یہ قوم دیکھے گی. لیکن اس سیاسی جماعت کے اوپر بھی کچھ چیزیں لازم ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے سیاست کرے. یہ طریقے نہیں کرے کہ میں اس سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا, میں اس سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا, میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو بھائی تم کیا کرو گے؟ فساد. اس ملک میں کوئی سیاسی غیر استحکام لا کے اس ملک میں انارکی بنانا چاہتے, تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے. یہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا جو فیصلہ اعلان کیا ہے گورنمنٹ نے, آپ کو یہ سنجیدگی اس میں ان کی نظر آتی ہے سر, یا صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد روکنا اصل مقصد ہے جو کہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی دوستوں کی یہ رائے بالکل بنی ہوئی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن سیاسی جماعت پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے اپنی سیاست کو چلائے. نون لیگ سے جب کل مشاورتی اجلاس ہوا نون لیگ پیپلز پارٹی کا, تو اگر رفیع اللہ صاحب پیپلز پارٹی نے یہ احتجاج کیا نون لیگ کے سامنے کہ آپ کے وزیر اطلاعات نے یہ کیسے کہا کہ اس مشاورت ہو گئی ہے اور پابندی لگا دی جائے گی. اسحاق ڈار اور یہ سارے لوگ گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, وہاں یہی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو پھر آپ فیس کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ڈیسیجن میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ پہلے ہم فیصلہ لینے سے پہلے مشاورت کریں اور بتائیں, تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اس کے دورس کیا نتائج ہوں گے, اس کے اس ملک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. اور یہ آرٹیکل 6 لگانے پر مشاورت کی گئی ہے, چونکہ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اس پہ بھی مشاورت ہو گئی ہے اتحادیوں سے. دیکھیں کوئی دیکھیں میری بات, کوئی ہمارے ساتھ ابھی تک اس قسم کی مشاورت نہیں ہو. اگر مشاورت ہوگی تو ہمارے فیصلے سی اے سی میں جائیں گے, اور سی اے سی سے جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. زردائی صاحب آن بورڈ تھے ان معاملات میں, چونکہ کچھ ولاگرز اور صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زردائی صاحب کی 2 بڑوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے زردائی صاحب کو. اچھا یہ 2 بڑے کون ہیں؟ یہ 2 بڑے ایک ادارے کے سربراہ ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف. وہ 2 بڑے جو اس ادارے کے سربراہ ہیں وہ پارٹ آف ان کا جو پورٹ فولیو ہے ایز اے پریزیڈنٹ, وہ ملنا کوئی مشکل بالکل ہے. کوئی خاص بات نہیں ہے. ہوئی ہے ملاقات, اعتماد میں لیا ہے زرداری صاحب کو. یہ کوئی نوٹیبل بات نہیں ہے کہ یہ ملاقاتیں ہونا روٹین کا حصہ ہے. اس میں یہ بات ہوئی ہے نہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے, پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے. اس میں دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی ایسے لوگوں سے کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتی جو ان کا پارٹی نہیں ہے. اس میں آرٹیکل 6 میں یا پارٹی پہ کسی میں, اس میں کسی ادارے کے بندے کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے, جب وہ لے گی تو پھر کسی سے مشاورت نہیں کرے گی, پھر وہ ڈیسیجن لے گی اور وہ سی اے سی کا ڈیسیجن ہوگا. زین قریشی صاحب ویسے دیکھیں جو یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں, گورنمنٹ بھی یہ سوالات اٹھا رہی ہے. کل مریم نواز نے بھی یہی بات کی ہے, جو آپ لوگوں نے مانگا نہیں تھا آپ کو وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں مل گیا ہے, تو یہ حقیقت نہیں ہے. آپ کے بیرسٹر علی ظفر بھی کہہ رہے ہیں ہم تو سنی اتحاد کونسل کے لیے نشستیں مانگنے گئے تھے, لیکن یہ ہمیں امید سے زیادہ مل گیا ہے, اور آپ پٹیشنر بھی نہیں تھے اس میں, جیسے آغا صاحب نے شروع میں کہا. دیکھیں پارس 2 باتیں اس میں. پہلے تو مریم نواز صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے جو بیان دیا ہے, جس قسم کی انہوں نے تہمتیں آنریبل کورٹ کے اوپر لگائی ہیں, جج صاحبان کے اوپر لگائی ہیں, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ان کو ایسی کم از کم وہ ایک رسپانسبل عہدے پہ بیٹھی ہیں, وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ ایک ٹک ٹاک کوئین کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کی, اور ان کو وزیر اعلیٰ کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے, ایک ٹک ٹاک سٹار کی طرح نہیں. تو انہوں نے تو غلط کیا. اب بات آتی ہے فیصلے کی. فیصلے میں آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں, جو کچھ ریویو میں ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. فیصلہ بڑا کلیئر ہے کورٹ کا.
اور فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو ان کے حصے کی سیٹیں دینی پڑیں گی. جہاں تک تو بات علی ظفر نے کیا کہا, آپ پٹیشنر نہیں تھے نا علی ظفر صاحب, کہہ رہے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کرنے گئے نا, سنی اتحاد کونسل کے لیے گئے تھے. دیکھیں اس میں بڑی دیکھیں زہر حاصل گفتگو ہوئی, اس میں بہت طویل سے بات ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی دلائل پیش کیے اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. اب آپ اس فیصلے میں ریویو میں گئے ہوئے ہیں تو why should I speak to the Supreme Court? اچھا سر ایک سیکنڈ, آپ نے کہا یہ ریویو میں گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے, میں آتی ہوں اس کے اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ ریویو سماعت جب ہوتی ہے اس کی مختص, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ججز ہیں ان بینچ میں یہ فل کورٹ میں, ان میں سے کچھ کا جو مائنڈ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے یا سوچ ان کی تبدیل ہو سکتی ہے سر؟ کتنا امکان لگتا ہے اس بات؟ میں پارس I don't want to speak on behalf of any judge. وہ اگر ہوگی تو ملک اور قوم کے سامنے آ جائے گی, اس پہ میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. بٹ فیکٹ آف دی میٹر از کہ آپ ان پہ تنقید تو نہیں کریں گے, میں نے بھی سوال کیا, پھر آپ تنقید تو نہیں کریں گے اگر ان کا سوچ تبدیل ہوا؟ جس طریقے سے ایڈ ہاک ججز لگا کے ان کا کوئی رول نہیں ہے, ایڈ ہاک ججز کا کوئی رول نہیں ہے اس میں بھائی, وہ آپ اطمینان رکھیں. نہیں زین قریشی صاحب, ایڈ ہاک ججز کی آپ نے بات کی, آپ اس کو اکثریت اور اقلیت کے تناظر میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہی ججز کے سامنے لگتی ہے نا. لیکن آپ علی ظفر کے اوپر کمنٹ کریں نا, علی ظفر صاحب نے جو کہا کہ ہم نے مانگا نہیں تھا انہوں نے دے دیا, مہربانی ان کی, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ علی ظفر صاحب کا بیان ہے, اس کو خود بات کریں گے, میں علی ظفر بیان کو کہہ سکتا ہوں. آپ نے پھنسانا نہیں ہے, آپ نے ایسی بات نہیں کرنی. جی زین قریشی صاحب بات کریں گے, آپ اس کو نہ نہیں کریں گے. اچھا سر, میں پی ٹی آئی بین پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں پارس, اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیں گی, واقعی سنجیدہ فیصلہ, جی بات کیجئے. جی بین پی ٹی آئی پہ لگانے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بین آپ نے خود فرمایا اجرت کا فیصلہ تھا, اجرت کا فیصلہ تھا, خواجہ آصف نے کہا پری میچور فیصلہ تھا. میری عرض تو سن لینا جی, غلط فیصلہ ہے, حکومت نے ریئلائز کیا ہے یہ فیصلہ توڑ نہیں چڑھ سکتا, اور حکومت نے اس فیصلے سے بیک ٹریک بھی کیا ہے. سب سے پہلے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب آ کر ایک جارحانہ انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہیں. ان کے بعد جب رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی کیبنٹ میں جائے گا, اور جب اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو وہ اس کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں. تو حکومت نے بھی ریئلائز کیا ہے, اور مزیدار بات کیا ہوئی ہے کہ عطا تارڑ کو گیون آن دی باس, انہوں نے کہا تو اس کی بات ہی اس نے کی ہے, حکومت کا بھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ووٹوں کی اکثریت میں سب سے زیادہ ووٹ ابھی بھی تحریک انصاف کو ملا ہے, نشان نہ ہونے کے باوجود, جوتے اور بینگن کے نشان پر الیکشن لڑنے کے باوجود بھی. اور انشاءاللہ جب ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کے حصے کی ریزرو سیٹس ملتی ہیں, تو پاکستان میں سیٹوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو بین نہیں کر سکتے. اب یہ ہے, آغا رضی اللہ صاحب نے بھی درست فرمایا کہ حکومت کی اتحادی بھی اس فیصلے میں ان کے ساتھ نہیں ہے. حکومت کی اتحادیوں نے بھی کہا کہ ہمارے سے مشاورت نہیں کی گئی اس کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ جماعت اسلامی لے لیں, آپ ایم کیو ایم لے لیں, دیگر جتنی بڑی جماعتیں ہیں, سب نے اس کے اوپر جو ہے تفتیش ظاہر کی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو اب بیک ٹریک کرنا پڑ رہا ہے. رائٹ, ابھی آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی, تھوڑی سی عقلمندی کریں کہ پی ٹی آئی بھی اپنی طرز سیاست کو تھوڑا سا اس طرح کرے کہ لوگ اس طرح کی بات سنے تو وہ بولے بول کیا رہے ہو, یہ کوئی بات سننے کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹائم جو طرز سیاست اپنائی ہوئی, کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ اس طرح سیاست ہونی چاہیے؟ کس طرح سیاست ہونی چاہیے زین قریشی صاحب؟ آپ کو اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نہیں ضرورت کہ بل بیٹھ کے بات کریں آپ سب سے, تھوڑا سا فرینڈلی ماحول بنائیں. آغا رفیع اللہ صاحب کی آواز کاٹ گئی تھی, ریپیٹ کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں زین قریشی صاحب کہ یہ پابندیوں کی باتیں سراسر غلط ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی طرز سیاست میں بدلاؤ لے کے آئے. تھوڑا سا حوصلہ رکھیں لوگوں کی بات سننے کی, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی. لوگ اس ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف ہے, ان کے ورکر ہے, اور دوسری طرف پاکستانی ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. کیوں ان کے ورکرز پاکستانی نہیں ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا ایک طرف ورکرز ہیں, دوسری طرف پاکستانی. ہاں اس کی دیکھیں, میں آپ کو کمپلیٹ کرنے دینا, آپ زین آپ کمپلیٹ کر لیں, سن لیں آپ کی, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میری بات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ میں بہتر پاکستانی ہے تحریک انصاف, میں یہ نہیں کہہ رہا. انہوں نے, آپ سوشل میڈیا پہ جائیں,
आपने कोई खुदा ना खास्ता किसी शहीद की भी पोस्ट आज लाइक कर दी ना, तो ये सारे पीटीआई वाले ऐसे आपके पीछे पड़ जाएंगे कि जैसे वो कोई बोलेगा कोई फौज का नहीं। एक मिनट मैं ये बातें वो हैं ज़हन के, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। देखें इस तरह नहीं करते। मैं मुझे किसी सियासी जमात से बाखुदा हर सियासी जमात का वर्कर मुझे इतना ही प्यारा है जितना अपनी पार्टी का, क्योंकि ये वर्कर का कसूर नहीं है, ये इंसाफ की तर्ज सियासत है कि आज मुझे अगर इजाजत दे तो जल्दी से इजाजत है, 1 मिनट है बस जी, जल्दी प्लीज। जैन कुरैशी साहब देखिए, साहब कह रहे हैं अपनी तर्ज सियासत को चेंज करें, थोड़ा सा हौसला पैदा करें। आगा साहब जितना हौसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दिखाया ना, हमने 70 का पीपल पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरीके से हमारे आप कर रहे हैं दिन दिहाड़े, जिस तरीके सर आप सुन रहे आगा साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, रुक जाए आप। जिस तरीके से हमारी सोशल मीडिया टीम को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे घरों की चादर चार दीवारी पमाल की जा रही है, हमारे वर्कर्स को, हमारी खवातीन को जिस किस्म के तशद्दुद और फसाइयत का सामना करना पड़ रहा है, हमने बहुत हौसला दिखाया है। हम एक असूली मौकिफ के ऊपर खड़े हैं और हमारा असूली मौकिफ ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को हमें मैंडेट दिया था, हम उस मैंडेट के दिफा के लिए हर आखिरी हद तक जाएंगे, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। ठीक, गौर साहब लास्ट कमेंट जल्दी से कर दे, मैं शो क्लोज करूं सर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रफीउल्लाह साहब बिल्कुल लगी लिपटी वाली बात कर रहे हैं, ये एक इनका पूरा तरीकेकार ही दहशत गर्दों वाला है। इन्होंने दहशत गर्दी के वाकयात किए हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए हैं। किसी सूरत ये ना सियासी पार्टी है ना सियासी तरीके के साथ आए थे, ये आरटीआई सिस्टम के लिए आए थे और आज भी ये कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान के कानून पर यकीन नहीं रखते, राइट ये पाकिस्तान को जलाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बहुत और ये खत लिखने IMF को कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट पर लेके जाओ। ना ये सियासी पार्टी थे, ना ये सियासी तरीके के साथ आए हैं। आप इन पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन अली गौहर बलोच साहब इन पे पाबंदी लगाने से पहले आप सारे खुद तो एक पेज पे आ जाएं। आपके यहाँ जितने लोग हैं उतने बयान दिए जा रहे हैं, तो संजीदगी तो आपके अपने यहाँ नजर नहीं आ रही।